فرمایا تم پہ روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی امتوں پہ، تم سے پہلے بھی قوموں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، یہ ہے مقصد صیام۔ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو گویا حصول تقوی یہ روزے کا مقصد ہے، روزے کی غرض و غایت تقوی کا حصول ہے۔ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرنا، سحری میں اٹھنا اور غروب آفتاب تک روزے کی شرائط کو، روزے کی پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھنا، لعلکم تتقون، اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ گویا بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ تقوی پیدا کرنا مقصد ہے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب مقصد فوت ہو جائے، مقصد فوت ہو جائے تو اصل چیز بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اگر روزہ رکھ کے بھی روزے دار میں تقوی نہیں آیا، روزہ رکھ کے بھی تقوی کا حصول نہیں ہوا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظم، بہت سے روزے دار ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیا مقصد؟ وہ روزہ تقوی سے خالی ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، مثال سمجھیے کہ تقوی روزے کی روح ہے، تقوی روزے کی روح ہے۔ اگر انسانی جسم میں سے، جاندار کے جسم میں سے روح نکل جائے، بے جان لاشا رہ جاتا ہے، بالآخر وہ ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ اگر اس میں روح نہیں ہے، اس کے ہاتھ بیکار ہیں، اس میں روح نہیں ہے، اس کی آنکھیں بیکار ہیں، اس کے آنکھ اور اس کے کان بیکار ہیں، اس کے سارے اعضاء بیکار ہیں۔ تمام اعضاء کا فائدہ اسی وقت ہے جب ان اعضاء میں روح ہو۔ اگر روزہ رکھ کے تقوی حاصل ہو گیا ہے تو حضرات گرامی سحری میں اٹھنے کا فائدہ ہو گیا۔ اگر روزہ رکھ کے تقوی حاصل ہو گیا، سحری کھانے کا فائدہ ہو گیا۔ اگر روزہ رکھ کے تقوی حاصل ہو گیا تو بھوک اور پیاس کا فائدہ ہو گیا، افطاری کا فائدہ ہو گیا۔ تو روزے کی روح حصول تقوی ہے، تقوی روزے کا مقصد، روزے کی غرض و غایت ہے۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔